بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی اس نشست میں ہم سورہ فاتحہ کے فضائل و برکات کا تذکرہ کریں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آیت کس کو کہتے ہیں، سورہ کس چیز کا نام ہے اور یہ کیسے بنتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے مختلف نام کون کون سے ہیں، پھر آگے اس کے فضائل و برکات پر گفتگو ہوگی۔ عزیزان من، اردو میں جس کو ہم فقرہ کہتے ہیں، ایک ایسا مکمل سینٹنس جس کے اندر تقریباً بات مکمل ہو جائے اسے فقرہ کہا جاتا ہے۔ اسی فقرہ کو عربی میں آیا کہا جاتا ہے، جس کو ہم آیت پڑھتے ہیں، یعنی جہاں عمومی بات چل رہی ہو، چند الفاظ مل کر بامانی کوئی چیز بن جائے تو اس کو آیا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ کا اصلی جو لفظی مطلب ہے وہ گھیرنے کو کہتے ہیں، کہ جب کوئی چیز چہار اطراف سے گھیر لی جائے تو اس کو سورہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر قرآن پاک کی روح سے سورہ کس کو کہا جائے گا کہ وہ عبارت جس میں مضمون پورا ہو گیا ہو۔ آیا میں فقرہ پورا ہونا ہوتا ہے، جبکہ سورت میں مضمون جو ڈسکس ہو رہا ہو وہ کمپلیٹ ہو جائے، جو ٹاپک چل رہا ہو وہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے، اس کو سورہ کہا جاتا ہے۔ اور سورہ کا جیسے ہی اس کا ٹاپک کمپلیٹ ہوگا، ساتھ ہی اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیا جائے گا۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اب نام کیسے رکھا جاتا ہے؟ بالعموم قرآن پاک میں جو بھی سورہ ہے اس سورہ کے حوالے سے شان نزول میں کوئی نہ کوئی بات آئی ہوئی ہوتی ہے، یا قرآن پاک میں ہی اسی صورت میں کچھ تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی واقعہ کا، کسی نہ کسی بات کا، یا ان الفاظ کا جن کے اوپر نام رکھا جائے۔ فار ایگزامپل سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، فاتحہ اس کو اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو فتح کرنے والی، کھولنے والی، ابتدا کرنے والی یہ کتاب ہے، اس وجہ سے اس کو فاتحہ کہہ دیا جاتا ہے۔ آگے اس کے بعد بقرہ آتی ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اس میں گائے کا ایک قصہ ہے، وہ پہلے پارے کے اندر ہی ہے۔ اسی طرح آگے آل عمران ہے، آل عمران حضرت عمران کی اولاد کا تذکرہ اس میں ہے، اس وجہ سے اس کو آل عمران کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نساء آ جاتی ہے، اس میں خواتین کے سارے مسائل ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورہ نساء ہو گیا۔ علی حاضر قیاس کہ جب بھی سورہ کا کوئی نام رکھا جا رہا ہوتا ہے تو درمیان میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس کی بیس پر اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں، جیسے الحمد، سورہ الحمد بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا نام فاتحہ بھی ہے، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اس کا نام سبع مثانی بھی ہے، اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اس کا نام فاتحۃ القرآن بھی ہے۔ غرض یہ کہ مختلف نام سورہ فاتحہ کے موجود ہیں۔ اسی طرح اس کی برکات بے شمار ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ بعض لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہوگا، لیکن اس قوم میں سے کوئی ایک بچہ اٹھے گا، مکتب میں جائے گا، مدرسہ میں جائے گا، سکول میں جائے گا، کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے پڑھنے کی برکت سے، اور وہ اپنے استاد کے سامنے جا کے زانو تلمس طے کر کے سورہ فاتحہ پڑھے گا، تو مالک لا یزل اس کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی پوری قوم پر سے عذاب ہٹا دے گا، سارے لوگوں کو عذاب سے اللہ دور کر دے گا، فقط ایک بچے کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے۔ یہ بہت
قیمتی سورہ ہے، اور فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور اس کی آیات بھی 7 ہیں۔ تو جو شخص اس کی 7 آیات کی تکرار کرے اور بار بار پڑھے اور اپنی زندگی کے اندر ان کو شامل کر لے تو اللہ رب العزت 7 جہنم کے دروازوں سے اس شخص کو بچا لے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک فرشتہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں، اور یہ ایسے نور ہیں کہ اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں ملے۔ اتنی عظمت والے نور اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فقط آپ کے حصہ میں آئے ہیں۔ تو آقا نے پوچھا کہ بتانے والے فرشتے وہ کون سے 2 نور ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سورہ فاتحہ ہے جو آپ سے پہلے 1,23,000 اور سم تھنگ پیغمبروں میں سے کسی کو نہیں ملا، وہ فقط آپ کو ملی ہے سورہ فاتحہ، یہ نور ہے۔ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، گویا یہ عظمت اور قدر و منزلت میں بہت اونچی شے ہیں جو قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن پاک کے 7ویں حصہ کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک پورا پڑھنا چاہے اور صرف پورے قرآن پاک کا اجر و ثواب لینا چاہے تو اس کے لیے ایک بڑا آسان سا کلیہ ہے کہ وہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ یعنی جو شخص 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا اس کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اس کی عظمت بے شمار ہے، اس کی جلالت بے شمار ہے، اس کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے 104 کتابیں نازل کی ہیں۔ 104 کتابیں مالک لا یزل نے آسمان سے اپنے انبیاء کے اوپر ان کا نزول کیا، اور ان نازل کردہ کتب میں سب سے بڑی جو کتابیں ہیں وہ 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ اب جتنے 104 کتابوں کے علوم تھے، معارف تھے، برکات تھیں، وہ اللہ رب العزت نے 3 کتابوں کے اندر جمع کر دی، تورات، زبور اور انجیل میں۔ یعنی جو کچھ 104 کتابوں کے اندر آیا تھا وہ سارا کا سارا 3 کتابوں میں، تورات، زبور اور انجیل میں آ گیا۔ اور اسی طرح پھر یہ جتنا 3 کتابوں کے اندر علم تھا، تورات، زبور اور انجیل کا، اللہ رب العزت نے یہ سارا کا سارا علم قرآن پاک کے اندر عطا کر دیا۔ گویا جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو ان تینوں کتابوں کی ساری برکات ملتی ہیں، اور بقیہ 104 جتنی کتب ہیں ان سب کی برکات، ان کے فیوزات، روحانی اس کی کیفیات، وہ اس کو قرآن پاک پڑھنے کے اندر ملے۔ اور پھر جو شخص پورے قرآن پاک کو پڑھنا چاہے اور اس کی ساری برکات کو لینا چاہے تو فرمایا کہ پورے قرآن پاک کی برکات وہ ساری کی ساری سورہ فاتحہ میں۔ گویا جو شخص سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے گویا اس نے سارے کے سارے قرآن پاک کی برکات کو حاصل کر لیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص پورے قرآن پاک کی برکات کو دیکھنا چاہے تو گویا اس نے تینوں جو آسمانی کتب ہیں ان کی تمام برکات کو دیکھ لیا۔ اور اگر وہ تینوں آسمانی کتب تورات، زبور اور انجیل کی برکات کو دیکھنا چاہے تو 104 جو آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کی برکات اس کے اندر اس کو مل جاتی ہے۔ گویا ان شارٹ یہ کہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن پاک، تینوں آسمانی کتب اور 104 کتب جو اللہ رب العزت نے اپنے سارے کے سارے انبیاء کے اوپر مختلف چھوٹی بڑی نازل کی، ان سب کی برکات اس کو سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں مل جاتی۔ اور
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو سورہ فاتحہ آپ کو عطا کی ہے، اتنی عظمت والی کتاب، اتنی عظمت والی صورت کسی بھی کتاب کے اندر اللہ نے نازل نہیں کی، جس کے اندر حمد بھی ہے، جس کے اندر اللہ کی تحمید بھی ہے، اس کی توصیف بھی ہے، بندے کے گناہوں کا اقرار بھی ہے، اس کی کم مائگی بھی ہے، اللہ رب العزت کی جلالت بھی ہے، مالک لا یزل کی پناہ میں آنا بھی ہے، اور دعا بھی شامل ہے کہ اپنے نیک اور مقرب بندوں کے اندر شامل رکھے۔ تو اب اس کے کچھ وظائف ہیں، اگر کوئی آسانی کے ساتھ کر سکے تو یہ بڑی عظمت والی چیز ہے۔ فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ لے اور اس کے بعد وہ اللہ رب العزت سے کوئی بھی دعا مانگے، اللہ اس کی اس دعا کو قبول کرے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس کی بیماری لا علاج ہو تو 41 مرتبہ صبح فجر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پانی کے اوپر دم کرے اور مریض کو پلا دے تو انشاءاللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر گھر میں خیر و برکت کا نزول چاہتے ہوں تو پھر اونچی آواز کے ساتھ 11 مرتبہ صبح و شام سورہ فاتحہ گھر کے اندر پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ گھر کے اندر خیر و برکات کا نزول ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر و برکات کے اندر رکھے، ہر طرح کا سکون عطا کیے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔